بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور حج کے حوالے سے یہ سوال اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ایک عورت ہے کہ جو استطاعت رکھتی ہے کہ حج پر جا سکتی ہے وہ، لیکن اس کا محرم نہیں ہے، تو کیا وہ حج پر جائے یا نہ جائے؟ یاد رکھیے کہ محرم کی شرط عورت کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کے نقطہ نظر سے رکھی گئی تھی۔ اگر عورت کا سفر محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، عورت کی جان، اس کی عزت، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو عورت سفر کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر حج محفوظ ہے اور عورت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو عورت حج پہ جا سکتی ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے، خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ ایک فتویٰ، یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ اگر عورت کا محرم نہیں ہے تو وہ حج پہ اس صورت میں جا سکتی ہے کہ جیسے ایک جماعت، ایک گروہ حج پہ جاتا ہے، جس میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں۔ وہ عورت جس کا محرم نہیں ہے لیکن وہ استطاعت رکھتی ہے کہ وہ حج پہ جائے اور اس پر حج فرض ہے، تو وہ پھر عورتوں کے اجتماع میں، عورتوں کی جماعت میں، گروہ میں چلی جائے۔ تو اس طرح گویا کہ اگر وہ ایک جماعت میں، عورتوں میں شامل ہو کر چلی جاتی ہے تو اس سے اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان بھی محفوظ رہتی ہے۔ اگر اس بات کو ہم ایک طرف رکھ دیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک ان کا فتویٰ ہے، لیکن اگر ہم صرف اور صرف اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آج عورت دنیا میں سفر کرتی ہے جہاں پہ اس کی جان محفوظ ہوتی ہے اور کسی قسم کا اسے خطرہ نہیں ہوتا، تو وہ اکیلے بھی سفر کرتی ہے، یعنی پاکستان سے یورپ چلی جاتی ہے، عرب دنیا سفر کرتی ہے، ایک ہی فلائٹ میں یا 2 فلائٹس یا 3 فلائٹس تبدیل کر کے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب حج کا مسئلہ آتا ہے یا عمرے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہمارے ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ ہم اسی بات کو اور اسی حکم کو وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب ایک عورت دنیا کا سفر کرتی ہے اور اکیلے سفر کرتی ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو ہم کبھی بھی محرم کی بات نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جب عورت حج یا عمرے پہ جاتی ہے، اگر اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، نہ اس کی جان کو، نہ اس کی آبرو کو، نہ مال کو، تو وہ پھر اکیلے کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر زیادہ بھی احتیاط اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ اور آپ کی رائے موجود ہے کہ اس کے مطابق وہ ایک جماعت میں، ایک گروہ میں شامل ہو کر بھی حج اور عمرے کی ادائیگی کر سکتی ہے۔